नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक समाज के कमज़ोर तबकों की बहबूद और नौजवानों की हुनरमंदी पर मौजूदा हुकूमत की तवज्जो मरकूज। आज श्रीनगर में माजूर मुस्तहिकीन में किए मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम। हादीगाम कुलगाम में 2 मकामी मिलिटेंटों ने की सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी। पटन बारामूला में IED को बनाया गया नाकारा। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम पर मबनी नौ तश्कील शुदा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को दी मंजूरी। फसल बीमे से मुतल्लिक रियासती सतह की कमेटी में लिया गया फैसला। और वादी भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह। शहर देहात में रूह परवर मजालिस का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का मकसद समाज के कमज़ोर तबकों और समाज को बाइख्तियार बनाना, रोज़गार पैदा करना और नौजवानों में हुनरमंदी को फ़रोग देने के अलावा सीनियर शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करना है। वो आज श्रीनगर में माजूर अफराद में मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम करने की एक तकरीब से इज़हार ख्याल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतज़ामिया की यह मंशा है कि जिस्मानी तौर से नातवान अफराद को हर एक अवामी सहूलत और अवामी मकाम तक बेहतर रसाई हो। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पहले मरहले के तहत मुस्तहिकीन में 1000 मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि इस साल के आखिर तक मजीद मुस्तहिकीन में इस तरह के इजाफी 3000 मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बाद में वर्चुअल तरीके पर दीगर अजला में भी इस तरह के मोटर ट्राईसाइकिल तकसीम करने के प्रोग्रामों की निगरानी की। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। एजेंसी खबरों के मुताबिक राज्यसभा मेंबर के तौर मुख्तार अब्बास नकवी की मियाद कल ख़त्म हो रही है, लेकिन इससे एक दिन कबल ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज अपना इस्तीफ़ा पेश किया। गौरतलब है कि मुल्क में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कल कागज़ाती नामज़दगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कुलगाम के हादीगाम इलाके में 2 मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी की है। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट इस इलाके में फोर्सेज के साथ एक झड़प में फंस गए थे, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें सरेंडर करने पर आमादा किया। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज को हादीगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली तो उन्होंने गाँवों को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। मुश्तबा जगह पर दोनों फरीकों का आपसी तसादुम हुआ, ताहम बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और अपने वालिदैन की अपील पर दोनों मिलिटेंटों ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट कईमो कुलगाम के रहने वाले हैं। फौज ने कहा है कि ये दोनों मिलिटेंट एक नौ तश्कील शुदा लश्कर तैयबा के मॉड्यूल से वाबस्ते थे। उनके कब्जे से कुछ असला और गोली बारूद और दीगर काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया। फौज ने कहा है कि वो भटके हुए नौजवानों को वापस कौमी दायरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान श्रीनगर बारामूला शाहरा पर आज पटन के नज़दीक एक IED को नाकारा बना दिया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गश्त के दौरान इस बम को देखा, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और उन्होंने इस सुरंग को एक महफूज मकाम पर नाकारा बनाया। सुरंग की मौजूदगी के पेश नज़र हाईवे पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा, ताहम बाद में ट्रैफिक को बहाल किया गया। मरकज़ी सरकार ने नेशनल हाईवे NH 144 की जम्मू अखनूर पट्टी को 4 गलियारों वाली शाहरा के तौर अपग्रेड करने के लिए ज़ायद 1337 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मंजूरी दी है। इन बातों की जानकारी सड़क शाहराओं और ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज सिलसिलेवार ट्वीट में पैगामात में दी है। उन्होंने कहा कि यह पट्टी चौथे तवी ब्रिज से हनुमान चौक तक 31 किलोमीटर की मसाफत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस ऐलान के लिए नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत मकामी लोगों को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में अब तक ज़ायद 80,000 श्रद्धालु हाजिरी दे चुके हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज बालतल रूट से 13,340 यात्री, जबकि नुनवन के रास्ते से 10,717 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए। आज दिन में शाम 5 बजे तक ज़ायद 9,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि आज सुबह फिर एक बार मौसम ख़राब होने की वजह से यात्रियों को अपनी ही मकामात पर रोक दिया गया था, जिसके बाद मौसम में बेहतरी आते ही यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई। इसी दौरान श्री अमरनाथ यात्रा 2022 में पहली बार श्रद्धालुओं के लिए पोनी एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है। यह एम्बुलेंस चंदनवाड़ी से मुक़द्दस गुफा तक के लिए दस्तयाब रहेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने झीलढल के इलाके की अपनी असलाहियत में तरक्की यकीनी बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ महकमों से कहा है कि वो अपनी अपनी स्कीमों की अमलावरी से एक प्लान मुरतब करें, जिसको अमलाने से पूरे डल के इलाकों को सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बनाया जाए। आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सूबाई कमिश्नर ने मुतलका अफसरों से कहा कि वो डल के अंदरून में मॉडल विलेज के कंसेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी स्कीमों का जायज़ा लिए। इस मौके पर LCMA के वाइस चेयरमैन ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए डल के इलाकों की तरक्की की निस्बत से एक एक्शन प्लान का खुलासा पेश किया। इत्तलात और नशरियात की मरकज़ी वजारत में डायरेक्टर जल शक्ति अभियान वरिंद्र
منوہر دیسائی نے آج اسپریشنل ضلع کپوارہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ضلع کے ترقیاتی کمشنر اور دیگر متعلقہ افسروں سے جل شکتی ابھیان کی عملاوری اور اس کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک تفصیلی میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابھیان کے تحت دردست لیے گئے پروجیکٹ کا معائنہ کرنے کے علاوہ کچھ مقامی لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے خاص طور پر لالا پورہ سوگام میں ہاپتناڈ کے مقام امرت سروور کا مشاہدہ کیا۔ سری نگر کے تاریخی مغل گارڈن نشاد باغ میں آج گلوبل اسٹریٹجک پالیسی فاؤنڈیشن پونے کی جانب سے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں کشمیر وادی میں G20 اجلاس منعقد کیے جانے سے متعلق مقامی لوگوں کی رائے اور ان کی تجاویز سنی گئی۔ رائے دینے والوں میں سبھی ضلعوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور سماجی کارکن شامل تھے۔ فاؤنڈیشن کی قومی سربراہ ڈاکٹر اننت بھاگوت اور جموں کشمیر سربراہ فردوس بابا نے اس موقع پر بتایا کہ کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ G20 اجلاس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس موقع کا اس طرح سے فائدہ اٹھائے کہ وہ اپنے کشمیر کی صلاحیتوں کی دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کے سامنے نمائش کرے، تاکہ کشمیر کے دشمنوں کے اس پروپیگنڈا کو دور کیا جا سکے جس میں وہ غیر ملکی سیلانیوں اور سرمایہ کاروں کے سامنے نو گو زون کے طور پیش کرتے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے فصل بیمہ اسکیموں، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا اور موسم پر مبنی نو تشکیل شدہ فصل بیمہ یوجنا نافذ کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ جموں کشمیر میں فصل بیمہ اسکیموں پر عمل درآمد کے لیے کل فصل بیمے سے متعلق ریاستی سطح کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا، جس کی صدارت چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کی۔ جموں کشمیر خاص طور سے کشمیر وادی کے طول و عرض میں آج حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ عرس کے سلسلے میں سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں منعقد ہوئی، جہاں عقیدت مند رات بھر شب بیدار رہے، جس دوران انہوں نے درود و اذکار، ختمات المعظمات اور اوراد خوانی کی مجالس میں حصہ لیا۔ آج نماز ظہر سے قبل جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے تبلیغ فرما کر شاہ ہمدان کی علمی، روحانی اور تارک ساز اسلامی خدمات کے بعض گوشوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں نور اسلام لانے کے لیے پوری قوم حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ مرہون منت رہے گی۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ اسی طرح کی تقاریب وادی کے دیگر مقامات پر بھی منعقد ہوئی، جہاں حضرت میر سید علی ہمدانی سے منسوب زیارت گاہیں موجود ہیں۔ خانقاہ فیض پناہ ترال میں عقیدت مندوں کی ایک جمع غفیر نے حاضری دے کر شاہ ہمدان کے تئیں اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ ڈورو شاہ آباد، وچی سیر ہمدان، پلوامہ، سوپور، کھاگ، پامپور، نوبرا اور دیگر مقامات پر بھی عرس شاہ ہمدان کے موقع پر روح پرور مجالس منعقد ہوئیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ اور مغل روڈ پر آج دو الگ الگ سڑک حادثات میں 16 افراد زخمی ہو گئے۔ پہلا حادثہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کھارپورہ بانہال کے نزدیک ایک تویرا گاڑی کو پیش آیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ گاڑی جموں سے سری نگر آ رہی تھی کہ اچانک حادثے کا شکار ہونے کے بعد 150 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ 7 زخمیوں میں سے 4 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ 3 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ سبھی زخمی مقامی افراد تھے۔ دوسرا حادثہ تاریخی مغل روڈ پر پدپاون علاقے کے نزدیک ایک ٹاٹا سومو کو پیش آیا، جو راجوری سے شوپیاں کی طرف آ رہی تھی۔ حادثے کی شکار گاڑی ایک نالے میں جا گری اور اس میں سوار 9 مسافر زخمی ہو گئے، تاہم ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے سبھی محکموں سے کہا ہے کہ وہ پبلک سروس ڈیلیوری میں زیادہ سے زیادہ آن لائن طریقہ کار کو استعمال میں لائیں۔ آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ کل یعنی 7 جولائی کو ڈیجی لاکر اور RIS کی نسبت سے میٹنگ ہال DC آفس میں ایک جانکاری ورکشاپ منعقد کیا جائے گا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج بوزین بارہمولہ میں قائم آلو فارم کا دورہ کر کے فارم کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا اور تکنیکی ماہرین سے فارم میں اپنائی جا رہی جدید ٹیکنالوجی کی نسبت جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹل فارموں کو اعلیٰ قسم کے بیجوں کی ترقی، بچاؤ ٹیکنالوجی اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے فارم کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جموں کشمیر کے عوام کا ہر ایک طبقہ مشکلات سے دوچار ہے۔ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر NC عہدیداروں اور لیڈروں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ نے عوام میں تفرقہ ڈالنے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت اجاگر کی۔ CNS کے نامہ نگار فاروق احمد وانی کے والد نسبتی عبدالخالق کے انتقال پر صحافتی حلقوں نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے چل بسنے پر کئی سیاسی، سماجی اور ادبی تنظیموں نے بھی لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج کلگام میں پارٹی کے شہید لیڈر غلام نبی ڈار کو خراج عقیدت ادا کرنے کی غرض سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کئی پارٹی لیڈروں نے مرحوم لیڈر کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس تقریب سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے مرحوم کی خدمات کو یاد کیا۔
اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن میر نے انتظامیہ خاص طور پر محکمہ سیاحت کے افسروں سے اپیل کی ہے کہ وہ گلمرگ میں سیاحتی شعبے سے وابستہ تاجروں اور مزدور پیشہ افراد کو درپیش مسائل حل کرنے کی جانب توجہ دیں۔ وہ آج ان سے ملنے آئے مقامی دکانداروں، ہوٹل مالکان، مرکبانوں، ٹورسٹ گائیڈوں اور دیگر لوگوں پر مشتمل وفود سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے موصوف کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ کرگل وجے دیوس کی تقریبات منانے کی ایک کڑی کے تحت وکٹری مشال آج چک کیگام گیریزن پہنچی۔ اس مشال کو 17 جون کو فوج کی شمالی کمان واقع ادھمپور سے روانہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے سبکدوشوں، اساتذہ اور طالب علموں نے کرگل جنگ میں جاں بحق ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کرنے کی غرض سے 1 میل تک دوڑ لگائی۔ جموں کشمیر کالج کنٹریکچول ٹیچرز ایسوسی ایشن نے آج سری نگر میں اپنے مطالبات کے حق میں پھر ایک بار احتجاج کیا۔ احتجاج پر اتر آئے کنٹریکچول کالج ٹیچروں نے اس بات پر زبردست برہمی کا اظہار کیا کہ ان کے حق میں سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی رولنگ کو عملی جامہ پہنانے میں سنجیدگی سے کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ مراز ادبی سنگم اور اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک سے ٹاؤن ہال اننت ناگ میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران یوسف جہانگیری تصنیف کردہ 2 کتابوں ویت پوت ہردج اور افسان رودم باونے اور اظہار مبشر کی کتاب شورت چرگش کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب میں سرکردہ شعراء اور ادبا پروفیسر شاد رمضان، بشر بشیر، فاروق فیاض اور زاہد مختار کے علاوہ کئی نامور ادیب بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 113 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 78 کا تعلق جموں صوبے سے ہے، جبکہ کشمیر صوبے سے 35 کے سامنے آئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 66 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 198 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,95,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا سے شہریوں کے طبی اخراجات میں کافی بچت ہوئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ جن اوشدھی کیندروں میں دستیاب کم قیمت اور معیاری دواؤں سے عام آدمی کے اخراجات میں کمی ہوئی ہے۔ ملک شیاما پرساد مکھرجی کو آج ان کے 121ویں یوم پیدائش پر یاد کر رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے یوم پیدائش پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ فوج کی 2 آر آر نے آج شمالی کشمیر کے رنگوالی گوگل ڈارا ٹنگمرگ میں ایک کھیل مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر 2 آر آر کے کمپنی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل نتن شرما بھی موجود تھے۔ مقابلے میں مختلف اسکولوں کے طلباء کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ پروگرام کا مقصد طلباء کو مختلف کھیلوں سے روشناس کرانا تھا۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دور دور تک ہلکی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ ایک ہے زمین میری